بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم 17ویں پارے کا مختصر خلاصہ پیش کریں گے۔ اس پارے میں بھی دو حصے ہیں، سورہ انبیاء اور سورہ حج۔ سورہ انبیاء میں بتایا گیا ہے قیامت کے بارے میں، رسالت، توحید کے بارے میں۔ قیامت کی جب بات کی ہے تو بتایا گیا ہے کہ قیامت کا وقوع اور حساب کا وقت بہت قریب آ گیا ہے، لیکن اس ہولناک دن سے انسان غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ نیز قرب قیامت میں یاجوج اور ماجوج کو کھول دیا جائے گا اور وہ راہ بلندی سے اتر رہے ہوں گے۔ نیز مشرکین اور ان کے اصنام قیامت کے دن دوزخ کا ایندھن بنیں گے۔ رسالت کے ضمن میں 17 انبیاء کرام علیہ السلام کا ذکر ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت ذوالکفل علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ ان 17 میں سے کچھ انبیاء کرام علیہ السلام کے قصے قدر تفصیل سے بیان کیے گئے ہیں اور باقیوں کا اجمالی ذکر ہے۔ انبیاء سابقہ کے قصے بیان کرنے کے بعد بتایا گیا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دین اور دنیا میں سارے جہانوں کے لیے رحمت ہیں۔ آپ نے اللہ کا پیغام انسانوں تک پہنچا دیا، مگر جب ہر قسم کے دلائل پیش کرنے کے بعد بھی لوگ نہ سمجھے تو آپ نے اللہ سے دعا کی۔ اسی دعا پر یہ سورت ختم ہوتی ہے۔ دعا کا ترجمہ یہ ہے: اے میرے پروردگار، حق کا فیصلہ کر دیجئے اور ہمارا پروردگار بڑی رحمت والا ہے، اور جو باتیں تم بناتے ہو ان کے مقابلے میں اسی کی مدد درکار ہے۔ اس کے بعد توحید کی بات کی گئی ہے۔ توحید پر 6 دلائل ذکر کیے گئے ہیں۔ آسمان اور زمین دونوں ملے ہوئے ہیں، ہم نے دونوں کو جدا جدا کر دیا۔ ہم نے ہر جاندار چیز کو پانی سے بنایا ہے۔ ہم نے زمین میں پہاڑ بنائے تاکہ لوگوں کے بوجھ سے زمین ہلنے نہ لگے۔ ہم نے زمین میں کشادہ راستے بنائے تاکہ لوگ ان پر چلیں۔ ہم نے آسمان کو محفوظ چھت بنایا۔ رات، دن، سورج اور چاند کا نظام بنایا، ہر ایک اپنے اپنے مدار میں انتہائی تیز رفتاری سے گھوم رہا ہے۔ نہ ان میں ٹکراؤ ہوتا ہے اور نہ ہی وہ خلط ملط ہوتے ہیں۔ اس کے بعد سورہ حج میں 6 باتیں بتائی گئی ہیں جن میں قیامت کی ہولناکیوں کے دل دہلا دینے والے مناظر پیش کیے گئے ہیں۔ اس کے بعد تخلیق انسان کے 7 مراحل، جس میں مٹی، منی، خون کا لوتھڑا، بوٹی بننا، اس کے بعد بچہ بننا، پھر جوان ہونا اور اس کے بعد بوڑھا ہو جانا شامل ہے۔ ملل اور مذاہب کے لحاظ سے 6 گروہ: مسلمان، یہودی، سابی جن کو کہ ستارہ پرست جو ہوتے ہیں، عیسائی، مجوسی، سورج، چاند اور آگ کے پجاری مجوسی کہلاتے ہیں، مشرک، اس میں بت پرست آتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اعلان حج۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جبل ابی قیس پر کھڑے ہو کر حج کا اعلان کیا تھا۔ یہ اعلان اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے زمین و آسمان میں رہنے والوں تک پہنچا دیا تھا۔ اس کے بعد مومنوں کی علامات بتائی گئی ہیں۔ نمبر 1، اللہ کا خوف۔ اس کے بعد مصائب پر صبر۔ نمبر 3، نماز کی پابندی، نیک مصارف میں خرچ کرنا۔ دیگر احکامات مثلاً مناسک حج، اقامت صلاۃ، ادائیگی زکوٰۃ، جانوروں کی قربانی اور جہاد وغیرہ کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ سورہ حج میں ان لوگوں کا بھی ذکر کیا گیا ہے جو اللہ کے بارے میں بغیر کسی دلیل کے جھگڑا کرتے ہیں، لوگوں کو اللہ کے راستے سے بھٹکاتے ہیں، ان کے لیے آگ کا عذاب ہے۔ اس طرح کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کی عبادت بالکل کنارے پر کھڑے ہو کر کرتے ہیں، اگر خیر پائیں تو مطمئن رہتے ہیں، اگر دین کے راستے میں کوئی فتنہ یا مصیبت آ جائے تو دین سے ہی پلٹ جاتے ہیں۔ بتایا کہ ایسے لوگ دنیا و آخرت میں ناکام ہیں۔ ان سے کمزور یقین والے مسلمان مراد ہیں جن کے عمل میں پختگی نہیں ہوتی۔ انہیں خبردار کیا جا رہا ہے کہ اس بے یقینی کی بدولت تمہاری دنیا اور آخرت دونوں برباد ہو جائیں گے۔ پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ مومنین کو جنت میں داخل کرے گا، وہ روز قیامت اہل ادیان کے درمیان فیصلہ فرمائے گا۔ نیز بتایا کہ زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے وہ اور بہت سے انسان اللہ کے حضور سربسجود ہیں۔
جبکہ بہت سے انسان اور جن ایسے ہیں جن پر عذاب لازم ہو چکا ہے۔ اس کے بعد دو فریقوں کا تذکرہ ہوا جنہوں نے اپنے رب کے بارے میں اختلاف کیا، بس ان میں کافر جہنم میں جائیں گے جہاں سے کبھی نکل نہیں سکیں گے، البتہ مومن جنت میں داخل ہوں گے جہاں ان کو ریشمی ملبوسات وغیرہ مہیا ہوں گے۔ پھر مسجد حرام کا ذکر کیا اور واضح کیا کہ یہ کفار جو لوگوں کو اللہ کے راستے اور مسجد الحرام میں جانے سے روکتے ہیں، انہیں اپنے کیے کا بدلہ عذاب کی صورت میں ملے گا۔ اللہ کا یہ گھر ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے تعمیر کیا تھا تاکہ ان میں اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کی جائے اور سب جگہوں سے لوگ اس کا قصد کریں، اس میں اللہ کا ذکر بلند کریں اور اسی کی عبادت کریں۔ چنانچہ سب کو چاہیے کہ اللہ کی حرمتوں اور اس کے شاعر کی تعظیم و احترام کریں۔ شاعر اللہ کا مذاق اڑانا تقوی کے خلاف ہے۔ یہ بھی بتایا کہ قربانی کے اونٹ بھی اللہ کے شاعر میں سے ہیں، ان کا خون اور گوشت اللہ تک نہیں پہنچتا بلکہ وہ صرف قربانی کرنے والے کے تقوی کو جانچتا ہے۔ اس کے بعد کچھ مدنی آیات ہیں جن میں مسلمانوں کو جہاد کی اجازت دی گئی ہے۔ پھر آپ کو مخاطب کر کے تسلی دی گئی کہ اس طرح آپ پہلے پچھلی قوموں نے بھی اپنے انبیاء کی تکذیب کی تو اللہ نے ان کو ہلاک کیا۔ یہ لوگ ان کے واقعات سے عبرت کیوں نہیں پکڑتے؟ اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتے۔ عذاب اپنے وقت پر آ کر رہے گا، جلدی مچانے سے اس کا وقت تبدیل نہیں ہوگا۔ یہ بھی بتایا کہ ہر نبی کی دعوت کی راہ میں شیاطین روڑے اٹکاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کی مدد کرتے ہیں، وہی ایمان والوں کو سیدھے راستے کی سمت ہدایت دیں گے۔ اس کے بعد اللہ کی قدرت کی بعض نشانیاں ذکر کی گئیں، جیسے رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کرنا، آسمان سے پانی برسا کر اس سے سبزہ اگانا، زمین و آسمان میں جو کچھ ہے اس کو انسانوں کے لیے مسخر کرنا، آسمان کو تھامے رکھنا کہ وہ زمین پر نہ آ گرے وغیرہ۔ پھر مشرکین کی بابت بتایا کہ اللہ کی آیات سن کر ان کے تن بدن میں آگ لگ جاتی ہے اور ان کے لیے آگ کا ہی وعدہ ہے۔ پھر آخر سورہ میں مسلمانوں کو نماز، زکوٰۃ اور جہاد کا حکم دیا گیا۔ بتایا کہ اللہ نے تمہیں اپنے دین کے لیے چنا ہے، لہٰذا اپنے باپ ابراہیم کی ملت کی پیروی کرو، اسی نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے۔ تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ جس طرح رسول تم پر گواہ بنائے گئے ہیں اسی طرح تم انسانوں پر اس دین حق کے گواہ بنو، یعنی اپنے اقوال و افعال و کردار سے انسانیت کو اس دین کی دعوت دو اور اس کے حق میں ہونے کی گواہی دو۔ اس کام میں اللہ سے مدد طلب کرو، وہی بہترین کارساز اور مدد کرنے والا ہے۔ سو کیا اچھا کارساز اور کیسا اچھا مددگار ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے دین پر ثابت قدمی سے قائم رہنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینی۔